بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی لیسن میں سورۃ البقرہ کی آیات ہیں 77 to 82۔ اتنی آیات کا آج ہم انشاءاللہ العزیز ترجمہ سیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا و اور لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، کیا اور نہیں وہ جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، سر اسرار یعنی اس کی جمع ہے اسرار، سر کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، راز، کوئی بھی ایسی بات پوشیدہ۔ تو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اعلانیہ لفظ اس میں پوشیدہ ہے۔ جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں یا جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو آیات پڑھی تھیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی جو ہے، جن میں سے منافق بن کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ان کی کتاب میں بتائی گئی ہیں وہ مسلمانوں کو جب بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو جو ہے وہ لعن طعن کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیشین گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہیں وہ ان لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ تعالیٰ جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں اس کا سب کا جاننے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، یعنی انہی میں سے کچھ ان پڑھ، امی اصل میں ان پڑھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے امی لفظ بھی ہے، کیونکہ عربی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پتہ نہیں اور آج یہ ہمیں تعلیم دینے جا رہا ہے۔ تو ان پڑھ کا مطلب یعنی کہ جو باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل نہ کی گئی ہو، اور یہ ہر کوئی انسان جانتا ہے کہ ہر ایک انسان کے پاس شعور موجود ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر یعنی اسکول مدارس وغیرہ میں تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو بغیر یعنی کہہ لیں کہ کتابوں میں یا مدارس میں تعلیم حاصل کیے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی نسبت زیادہ عقل مند ہے۔ اچھا، اس شعور کی بات ایسے بھی لی جا سکتی ہے کہ جب تک ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ کسی مدارس میں نہیں ہوتا، مدرسے میں نہیں جاتا، لیکن وہ سب کچھ جو سیکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، وہ اپنے شعور کی بنا پر جو ہے وہ سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے حالات، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تعلیم کے لیے باقاعدہ طور پر مدارس میں جانا ضروری نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مدارس میں یا اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانیت کے معلم ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی، لوگوں کو ان کے دلوں کو علم کے نور سے منور کیا۔ یہاں میں صرف یہ امی کا لفظ واضح کر رہی تھی کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ ایسے ہیں، لا نہیں یعلمون جو جانتے کتاب یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ یہ یہودیوں میں سے ہی جو ان کے علماء کرام بتائے گئے ہیں، یعنی بعض علماء کرام تو وہ ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں تورات کا، اور اس کے باوجود وہ کتاب کو بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ ایسے ہیں جو کتاب کا علم بھی نہیں رکھتے، چھوٹے موٹے علماء کرام ہیں جو کتاب کا علم بھی نہیں رکھتے، اللہ سوائے امانیہ اپنی آرزوؤں کے یا چھوٹی چھوٹی خواہشات کے، تمناؤں کے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کتاب کو نہیں جانتے، لیکن ان کو جو تحریف کر کے دی جاتی ہے کتاب،
جو بڑے 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 علماء کرام ان کی کتابوں کو، اپنی کتاب کو بدل کے اپنی آرزوؤں کے بنا پر دیتے ہیں، صرف وہ ان کو معلوم ہے کہ جی یہ ایسا کرنا ہے، جو ان کو گائیڈ یعنی کیا جاتا ہے، جو ان کو رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے وہ پھر اپنی خواہشات کے مطابق اس کو بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون یہ گمان کرتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کا وہ صرف یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ صرف ان کو اپنی خواہشات کے طور پر ہی گمان کرتے ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، کتاب کو یعنی کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ اپنی خواہشات کے یا تمناؤں کے یا یہ کہہ لیں کہ جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر یظنون گمان کرتے، نہیں وہ اس کو گمان کرتے یعنی سوائے آرزوؤں کے اور کچھ اس کو گمان نہیں کرتے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتابہ کا معنی لکھنا میں نے آپ کو بتایا، یکتبون وہ لکھتے ہیں، کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہی ہاتھوں سے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، یعنی کتاب میں جو تبدیلیاں کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خود لکھ کر کتاب کی آیات کو، کتاب کے احکامات کو خود بدل کر اپنی جھوٹی آرزوؤں خواہشات کے بدلے میں اس کو بدل کر پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی دیکھیں کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتاب میں خود ہی بدل کر خود ہی لکھ کر اور پھر ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ فرما رہا ہے، فلاں فلاں۔ ثم پہ یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ خریدیں، بھی اس سے ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، تاکہ وہ اس سے تھوڑی قیمت جو ہے وہ لیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تھوڑی قیمت پر اس کو بیچ دیں، تھوڑی قیمت پر بیچنے کے لیے وہ یہ مطلب اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے ان کے دور میں ایک عورت نے چوری کی تھی اور اس کی سفارش جب کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے یہی کیا کہ وہ اپنے جو ہے وہ یعنی بڑے اور امیر لوگوں کو معاف کر دیتے اور غریبوں کو جو ہے وہ سزا دیا کرتے تھے کسی گناہ کی بنا پر۔ تو یعنی اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جب کوئی بڑا ان کا جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا، کوئی غلطی کرتا، اور اس کی سزا جو بتائی جاتی ان کی کتاب میں، وہ اس کو بدل ڈالتے کہ جی اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے بدلے میں ہم یہ ہدیہ دے سکتے ہیں، معاوضہ دے سکتے ہیں، یا اس کا یہ کہہ لیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ خمیازہ جو ہے وہ بھگت سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی وہ پیسے لے کر جو ہے وہ بڑوں کے لیے، اپنے عمرہ، اپنے سرداروں کے گناہوں کو چھپانے کے لیے ان سے پیسے لے کر جو ہے وہ آیات کو بدل ڈالتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے بجائے وہ لکھ دیتے کہ اگر کوئی بڑا کرے گا تو ایسے ایسے کیا جا سکتا ہے، یا اس صورت میں جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے اس کو معافی مل سکتی ہے، یا اس کی جگہ میں اسے جرمانہ کر دیا جائے، فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک میں نے صرف اپنے رائے کے مطابق آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے احکامات کو بدلنا اس کا معنی بنتا ہے، تاکہ وہ تھوڑی قیمت پر اس کو بیچ دیں۔ فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز میں جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب کو لکھ کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس سے تھوڑی سی قیمت خریدیں یا بیچیں اس کو، تو اور ان کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے، ان کی جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور جو انہوں نے کمایا اس سارے معاملے میں ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن نہیں، ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، تمسنا ہمیں چھوئے گی، نارو آگ، اللہ سوائے ایامن دن، معدودہ گنتی کے یعنی چند دن، ٹھیک ہے، معدودہ عدد سے ہے یعنی گننا، یعنی گنتی کے چند دن، سوائے گنتی کے چند دن ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ ہے یہودیوں کا عقیدہ
کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یعنی اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو چند دن، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے، کیا تم نے لیا ہے، اخذ کا لفظ ہے نا، اخذ کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی جو ہے وہ لینا، پکڑنا، بنانا سب کچھ میں آتا ہے۔ اتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی عہد، یعنی کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، فلیں، پس ہرگز نہیں، یخلفا، خلاف کرتا، وعدہ خلافی کرتا، اللہ عہدہ، اپنے عہد کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، تو ان سے پوچھے کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اس معاملے میں عہد لیا ہے کہ وہ جو مرضی کر لیں ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے تو پھر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے واقعی میں اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اصل میں یہ ایک قسم کا طنز کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خود ہی ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تو یعنی ان سے یہ کہہ دیں کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے اس معاملے میں کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرنے والا، یا کہ تم اپنے یعنی کہنے کہ خود سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے ہو جو تم بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ بلا، بلکہ، من کاسبا، جو کمایا، جس نے کمایا، من، جس نے کاسبا، کمایا، سیئتن، برائی، یعنی جس نے برائی کی یعنی برا کام کیا یا خطا کی، احاطت، اور احاطت، گھیرے میں لے لیا، بھی، اس کو، خطیئاتہ، اس کی خطا نے، اس کو گھیرے میں لے لیا، سے مراد یہ ہو گیا کہ وہ اپنی خطا پر قائم رہا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی نے کوئی برائی کی اور وہ اس برائی پر قائم رہا، مراد یہ کہ ایسی خطا جو اس کے مرنے تک بھی جو ہے وہ نہ بدل سکی، یا اس کے یہ کہنے کہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ نہ بنی۔ اس سے مثال ہم جو ہے وہ شرک کی، کفر کی لے سکتے ہیں کہ وہ شرک پر قائم رہا جس کا جو معاف نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی خطا نے اس کو گھیرے میں لے لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا سے مراد یہ کہ ایسی خطا کی کہ جس سے اس کی بخشش ممکن نہ ہوئی۔ فاولائکا، پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، اصحاب، صاحب کی جمع، ساتھی، نار، آگ کے، آگ والے ہیں۔ اب اس سے یہی ظاہر ہو گیا نا کہ یعنی انہوں نے شرک کیا، شرک کیونکہ قیامت کے روز معاف نہیں کیا رہے گا، شرک گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کے علاوہ جو بھی کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں۔ تو اب اس سے مراد یہی ہو گیا کہ بلا، بلکہ، من، جس نے کاسبہ، کمایا یا کمائی، سیئتن، کوئی برائی، و احاطت، اور گھیرے میں لے لیا اس کو، بھی، اسے، خطیئاتہ، اس کی خطا نے، اس کی برائی نے اس کو گھیرے میں لیے رکھا۔ فاولائکا، پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان آئے، وعملوا، اور عمل کیے، صالحات، نیک، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یعنی یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یعنی جب تک اسلام نہیں تھا، اس سے پہلے جو قومیں تھیں جو اپنی اپنی شریعت پر ایمان لانے والی تھیں، تورات، زبور، انجیل پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ اگر ایمان لائے کرائے اپنی شریعتوں پر، اپنے انبیاء کرام پر، اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلا اور اس میں تبدیلی کر کے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہ کہنے کہ خطا کار رہے، اور یہ کہہ رہے کہ شرک تک ان کی نوبت آ گئی، تو یہ لوگ جو ہے وہ آگ میں ضرور ڈالے جائیں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
آئیے لیسن کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔